جناب برکاتی صاحب، یہ جو اسلام کا تصور اعتدال ہے، حد سے تجاوز نہ کرنے کا سنہری اصول ہے، اس کے اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی پہلو بھی تو ہے نا؟ یعنی یہ صرف جنگ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں یہ حکم نافذ ہونا چاہیے۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانہ کا۔ ہاں۔ ہمیں عبادات کی طرف بھی رکھا گیا، لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ ہم بقیہ زندگی کے معاملات ترک کر کے بس اسی کے ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں عبادت کی طرف رکھا بھی گیا اسی لیے کہ ہم کہیں دنیا کے ہی کاموں میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی کہا گیا نا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم پر حق ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ نے جو یہ کیا تھا کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے اور یہ سارے معاملات، تو پھر وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، عبادت ترک بھی کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، اہل خانہ بھی ہیں۔ تو پھر خود رب کائنات نے جب ارشاد فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو یہ حد سے زیادہ بڑھنے کا حکم تو اپنی عبادت میں رب نے نہیں رکھا، تو دنیا کے معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسلام کا جو ایک طرح امتیاز ہے اعتدالی راہ، وہ فرسٹ آف آل جب آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ آفاقی اصول ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی ضرورت کے تحت تھا۔ آپ دیکھیے پچھلے دنوں جو ہماری جو معاملہ چلا انڈیا کے ساتھ، تو اس میں ہماری افواج نے کئی دن تک صبر کیا ہے اور ان کو میسیج دیے ہیں، اور اس کے بعد جا کے معاملات ہوئے ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام کے ایک مشہور ترین جو سپہ سالار تھے حضرت قتیبہ بن مسلم، انہوں نے جو سمرقند پر حملہ کیا تھا اور وہ فتح کیا ہوا شہر انہیں چھوڑنا پڑا صرف ایک بندے کی کمپلین پر، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا تھا کہ آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے اطلاع دیں، دعوت اسلام دیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو کیسے قبضہ کر لیا؟ وہ شہر جو پوری قوت کے ساتھ فتح کیا گیا تھا اسلام کے اس اصول کو اپلائی کرنے کے لیے، آپ نے ان کو واپس شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایسی کوئی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں اور نہیں ہے۔ بالکل کہیں بھی لوگوں کے تو ہاتھ میں سفر چلتے ہوئے دوسرے کی جیب آ جائے تو اس کو خالی کرنے سے نہیں چوکتے، تو اتنا بڑا شہر اور وہ بھی اتنی قوت اور محنت سے فتح کیا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ یہ اسلام کے اصول مسلمہ ہیں اور ناقابل تغیر ہیں۔ اعتدال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں کو نہیں جلانا، وہاں جاؤ گے تو وہاں پر لوگوں کی املاک کو ضائع نہیں کرنا، بات وہیں پر آگی کہ تمہارا مشن کشور کشائی نہیں ہے بلکہ تمہارا مشن اعلاء کلمت الحق ہے، لوگوں کے مالوں کو ضائع کرنا مشن نہیں ہے، ان کی سوچوں کو بدلنا تمہارا مشن ہے۔ جب تم ایک ڈاکٹر ہے، اس کے ذہن کے اندر مریض کا ایک علاج مخصوص انداز میں موجود ہے کہ یہ مرض ہے، اس کو اس طرح آرام سے کم تکلیف کے ساتھ اور جلد از جلد دور کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ لانگ روٹ کیوں یوز کرے گا؟ اس کو تکلیف دینے والے مراحل کی طرف کیوں جائے گا؟ پھر وہی جائے گا جس کو ذاتی مفاد ہوگا، اور ذاتی مفاد جہاد کے اندر ہو نہیں سکتا، یا جہاد ہوگا یا ذاتی مفاد ہوگا۔ تو لہٰذا اسلام نے حکم دیا ہے جہاد کا، جس کے فضائل و مناقب عطا کیے ہیں۔ اسی طرح جہاد جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں توازن لاتا ہے۔ یہ کیونکہ کفر جو ہے وہ اصل میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر میں ایک آیہ کریمہ کا ایک جز جو ہے نا وہ اس کو پورے جہاد پر اپلائی کر دوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ جو قرآن پاک نے سود وغیرہ کے تمام مراحل بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما دیا تھا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم کرواؤ، یعنی دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرو، اور یہی چیز ہے جہاں ظلم نہیں ہوگا وہاں پر امن ہوگا، اور جہاد کے مشن میں سے سب سے اولین مشن جو ہے وہ امن و سکون ہے۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک سنت کے طور پر بھی ہے کہ مسلسل آپ اس سنت کے ثواب میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک اخلاقی تربیت بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دوسروں کے مال اسباب کو بھی اس طرح نہ سمجھو کہ ضائع کیا جائے، تو اپنے مال کی حفاظت تو بندہ بدر جائے اولا کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اس میں ایک اور عرض کر دوں، دنیا میں جو ویٹو پاورز رکھتے ہیں یا دنیا کے اندر جو سپر پاورز بنی ہوئی ہیں اور دنیا کو اپنے نظام کے تسلط میں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ اچھا انسان بننا نہیں چاہتے،
اچھا انسان دکھنا چاہتے ہیں، ہاں جی، وہ دکھاوے کے اچھے انسان ہیں، اور اسلام نے بتا دیا کہ تمہارا ظاہر اور باطن وہ ایک ہی ہوگا، جیسے تم اندر سے اچھے ہو ویسے باہر سے اچھے بنو، اور جیسے باہر سے اچھے ہو ویسے اندر سے اچھے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو جب یہ آواز بلند ہوئی الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، انسان کاٹے جائیں گے، بدلے کا دن ہے، تو حضور نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اہل مکہ ریکویسٹ کریں، وہ میرے آگے گڑ گڑائیں، وہ میرے آگے زمین پہ لوٹتے رہ جائیں، اور پھر میں کر و فر کے ساتھ چاہوں تو کسی کو معاف کروں تو کسی کو نہ، بلکہ معن آپ نے یہ جملہ فرما دیا جب انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹنے کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتیں کرنے کا دن ہے۔ تو جہاد کی انتہا بھی رحمت ہے اور جہاد کی ابتدا بھی رحمت ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں جہاد کی اعلیٰ تعلیم عطا کی ہے، اس کا جو اختتام، اس کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ جہاد وہ عظیم نعمت ہے کہ جنت میں جانے والا شہید بھی کسی چیز کی دنیا کی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے وہ ملے، سوائے اس کے کہ وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں جو قتل ہوا بس دنیا میں سے اسی کی تمنا ہے، جاؤں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ وہ جو آخری لمحے میں خون جاری ہو رہا تھا، شہید کی ادھر روح تن سے پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ادھر اس کو دیدار خداوندی کے جلوے نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان